حضرت جبرائیل آ کر آپریشن کر کے گئے تھے، بخاری شریف میں سرجری کی گئی تھی، نڑخڑوں تک پورا جو تھا وہ ایمان جو لبالب بھر دیا گیا تھا، اس کے باوجود آپ لوگ لکھتے ہیں مسلم شریف میں کہ رسول اللہ باہر گئے اور فوراً گھر واپس آئے اور گھر آ کے اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے صحبت کی اور کہا کہ دیکھو جب باہر جاتے ہو تو عورت سامنے سے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے، تو جب تمہارا دل اس طرح کا ہو تو تم جاؤ اور جا کر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرو۔ آپ کا تو خیر یقین ہی یہی ہے، آپ نے جو دین سیکھا وہ سیکھا ہی یہی ہے کہ چاہے خدا پاک کر دے چاہے کچھ بھی کر دے، آپ کو تو رسول اللہ پر کیچڑ اچھالنی ہی تھی، آپ نے اچھال دی۔ لیکن ان کو صرف غور سے سوچو، یہ مت سوچو کہ ایک شیعہ نے بولا ہے تو بس اب یہ تو میں نے ماننی ہی نہیں ہے، مت مانو، مجھ سے نفرت کرتے رہو ساری زندگی، میری نفرت میں مر جاؤ، لیکن کم از کم رسول اللہ سے جو محبت کے دعوے کرتے ہو اس کا حق تو ادا کر دو۔ 4 کتابیں دوسروں کی اٹھا کے پڑھنے کی کوشش تو کر لو کہ رسول اللہ کی عظمت کس طرح سے لکھی ہوئی ہے اس جگہ پر۔ بہرحال میری باتیں کڑوی تو بہت لگیں گی اور میری طرف سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لگتی رہے تم کو کڑوی، لیکن یہ بات بہرحال ایک حقیقت ہے کہ انسان کو رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جہاں تک جانا چاہے جائیں آپ، اللہ کا قرآن میں یہ ہمیں حکم موجود ہے کہ غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، سوچو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو میرے خیال میں یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہاں پر جناب وہ امام بخاری کی کتاب ہی سب کچھ تھی قرآن کے بعد، اس لیے ہم گئے ہی نہیں کسی طرف۔ تو پھر یاد رکھو وہ ہندو بھی یہی کھڑا ہو کے کہے گا کہ ہمارے گھر میں تو ہاتھی کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، بندر کی تصویر لٹکی ہوئی تھی صرف دیوار پر، ہماری اماں نے کہا ہی ہمیشہ یہ تھا کہ بندر ہی تمہارا خدا ہے۔ تو پھر تم کیا کرو گے اس جگہ پر؟ تو کیا اللہ کا عدل کہاں چلا گیا؟ وہ آدمی کیا یہ فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے لیے جنت لکھوا سکتا ہے یہ ایکسکیوز پیش کر کے کہ جناب میرے اماں نے اور میرے ابا نے کہا تھا ہاتھی کو اور کیا نام ہے بندر کو کہنے کے لیے کہ یہ خدا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو خدا کے ہاں عدالت ہے، یہ ایکسکیوز سے جان نہیں چھوٹنے والی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ساری زندگی اگر آپ پڑھے لکھے انسان ہیں تو آپ جا کر غیر مسلموں میں یہی تو جملہ کہتے ہیں نا کہ یہ کتاب پڑھ کر تو دیکھو۔ تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ پڑھیں، اور آپ کیونکہ اپنے بہت اچھے عقیدے پر موجود ہیں، آپ اگر آپ کا عقیدہ واقعی آپ کو پڑھنے کے بعد بھی ثابت ہو کہ بالکل بہترین ہے، رسول اللہ کی بس یہی عزت ہے جو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، تو مبارک ہو آپ کو، مجھے کیا مطلب اس بات سے۔ لیکن اگر سوال اجاگر ہو ذہن میں، کوئی سوال کھڑا ہو جائے ذہن میں، تو جواب تلاش کرنا پھر آپ پر واجب ہے یہ۔ تو بہرحال میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس معاملے میں، میں اس کے بعد آپ کو فوراً وہ حوالہ پیش کرتا ہوں جس پہ آپ نے مجھے ایک دفعہ اور جھوٹا کہنے کی کوشش کی ہے کہ بخاری شریف کی تو 8 جلدیں ہوتی ہیں، ہاں ہاں ہاں، اور وہ جی ہاں ہاں ہاں، کیا جہالت ہے۔ بخاری کی 3 جلدوں میں بھی بخاری موجود ہے، بخاری 7 جلدوں میں بھی موجود ہے۔ جس نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کی تشریح میں اگر ضرورت پڑی ہے لوگوں کو مزید اوراق کی تو انہوں نے اس حساب سے بخاری کی وزن کو بڑھا دیا۔ اب میرے پاس 9 جلدوں کی موجود ہے، اب میں اس کو آپ کو دکھاتا چلوں ہاتھ کے ہاتھ تاکہ اس پر بھی آپ کو تسلی ہو جائے۔ یہ دیکھیے صحیح بخاری کی تاج کمپنی لمیٹڈ کی چھپی ہوئی، کراچی، لاہور، راول پنڈی، جلد اول، یہ دیکھیے جلد اول صحیح بخاری، یہ دیکھیے پھر وہی تاج کمپنی کی چھپی ہوئی جلد دویم صحیح بخاری۔ اب میں آپ کو اندر بھی ایک دفعہ جو فہرست سے پہلے جہاں لکھا ہے وہ بھی پڑھوا دوں، جلد دویم صحیح بخاری، جلد سویم صحیح بخاری، وہی تاج کمپنی لمیٹڈ، کراچی، لاہور، راول پنڈی کی چھپی ہوئی۔ جلد سویم تیسری جلد، 3 جلدیں ہو گئی ہیں۔ اب یہ جلد شاید نظر نہ آ رہا ہو، یہاں پر جلد لکھا ہوا چہارم صحیح بخاری، تاج کمپنی لمیٹڈ۔ یہ دیکھیے صحیح بخاری جلد چہارم،
یہ صحیح بخاری تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی لاہور راولپنڈی جلد نمبر 5 تاج کمپنی لمیٹڈ کی چھپی ہوئی. یہ دیکھیے جلد 5 صحیح بخاری. پھر جلد صحیح بخاری تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی لاہور راولپنڈی جلد 6 ششم کا مطلب اب آپ کو پتا ہوگا 6 جلد. یہ دیکھیے فہرست جلد 6 صحیح بخاری. اور پھر یہ جلد ہفتم کا مطلب 7 تاج کمپنی کراچی لاہور راولپنڈی کی چھپی ہوئی ہے بھی. جلد ہفتم صحیح بخاری. صحیح بخاری تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی لاہور راولپنڈی جلد 8 یعنی 8ویں جلد. جلد 8 8ویں جلد صحیح بخاری. صحیح بخاری تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی لاہور راولپنڈی جلد 9 9ویں جلد. یہ دیکھیے صحیح بخاری جلد 9. اب اس کے باوجود اب یہ تو بچوں والی آپ کی بحثیں ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہو. اب یہ میں اپنی حجت تمام کرنا چاہتا تھا آپ کو ایک دفعہ یہ اس طرح سے ویڈیو پر کتابیں دکھا کر. اب اس کے باوجود اگر آپ لوگ اب اس طرح کی جہالت بھری باتیں لکھتے رہیں گے تو مجھے صرف اور صرف یہی ہے میرے پاس ایک ذریعہ کہ میں آپ کو یا تو ڈیلیٹ کرتا رہوں یا بین کر دوں کامنٹ لکھنے سے. کیونکہ یہ کامنٹ یا تو آپ جانتے بوجھتے صرف اس لیے لکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ یا جس کے پاس کتابیں نہیں ملی پڑھنے کو ابھی دین کے بارے میں اس کو آپ کنفیوز کر سکیں یا اس کو گمراہ کر سکیں، یا آپ خود ابھی تک بچے ہیں کہ آپ نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں، کوئی آپ خود گمراہ ہیں یا تو ابھی تک. تو میں چاہتا نہیں کہ آپ کو مزید کسی کو گمراہ کرنے دوں. اگر بات کرنی ہے آپ کو، کوئی جواب دینا ہے آپ کو، تو آپ میری 12 جو ویڈیوز چھوڑی ہیں ان کے بارے میں جواب دیجئے کہ وہ آخر کی 6 ویڈیوز میں جس طرح سے معاویہ اور عمرو بن عاص نے معاہدہ کیا ہے مصر کی گورنمنٹ کے لیے اور آپ کو کتابوں کے سامنے دکھایا ہے میں نے ہر چیز، اور وہ تمام باتیں جو رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے ابو سفیان پر اور معاویہ پر اور یزید پر، آپ کی اپنی کتابوں سے مستند ترین کتابیں میں نے اس میں دکھائی ہیں ویڈیوز کے اندر. اس کے بعد اب کچھ ہے رہ گیا بولنے کے لیے تو آپ بولیے گا، اور اگر صرف غصہ ہی اتارنا ہے اور اپنی جہالت ہی دکھانی ہے تو کہیں اور جا کے دکھائیے. میری طرف سے آپ کو مبارک ہو جہاں پر آپ بیٹھ سکیں اور جس فورم پہ آپ بیٹھ سکیں. ساری زندگی سے آپ شیعت کے اوپر صرف اور صرف کیچڑ تو اچھالتے چلے آ رہے ہیں. آپ کے پاس اس کے علاوہ کام کیا ہے؟ ہمیں تو جواب دینے کی مجبوری اس لیے آئی ہے پیش کہ اس دفعہ آپ نے کیچڑ علی علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے اچھالا ہے. تو بہرحال اگر چاہتے ہیں پڑھنا لکھنا تو کیجئے. کوئی سوال اور ہو مزید، آپ کو کچھ اور حوالے مانگنے ہو پوچھنے کے لیے تو ٹھیک ہے. ضد بحث کے لیے میرے پاس اب آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. والسلام.